شیطان کی دعوت 4 چیزوں سے چلتی ہے: حکومت سے، طاقت سے، پیسے سے، عورت سے۔ غلط عورت، بری نہیں، غلط عورت۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا مختصر سامان زندگی ہے اور اس کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نیک عورت ہے۔ النساء سے مراد ہے غلط عورت۔ حبب الی صالح، مجھے 3 باتیں پسند ہیں: خوشبو، عورت سے کیا مراد ہے؟ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ تو 4 باتوں سے باطل پھیلتا ہے۔ یہ سارے چیزیں میرا استنباط ہے جو میں نے حدیث سے لیا، قرآن سے لیا۔ یہ حدیث مشہور ہے جس میں عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے: ان کنت ترید تو بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، محمد اگر تجھے بادشاہ چاہیے نا تو ہم دیتے ہیں، تو تبلیغ چھوڑ دے۔ دوسرا کہا: ان کنت ترید بہ الشرف، اگر تو اس سے طاقت چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، لا نقطع امرا دونک، تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں۔ ان کنت ترید بہ مالا، تجھے پیسے چاہیے، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، پیسہ چاہیے تو لے لو، جتنا لینا لے لو، سب سے مالدار بن جاؤ۔ ان کانا انما بک الباء، عورتیں چاہیے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنوں سے کہے گا تیری شادی کر لیں گے۔ اس وقت تعداد تو مقرر نہیں تھی۔ یہ 4 باتیں عتبہ نے پیش کی، تو اس سے میں نے یہ استدلال کیا اور یہ استنباط کیا کہ ان 4 باتوں سے پہلے دعوت چلے گی، پھر یہ 4 باتیں کام دے گی۔ اگر دعوت نہیں ہے تو یہ 4 باتیں حرکت میں ہی نہیں آئیں گی۔ دعوت اصل سبب ہے، اس سبب کو اٹھانے والی 4 چیزیں ہیں۔ باطل کا سبب دعوت ہے، اس دعوت میں رنگ بھرنے والی حکومت، طاقت، پیسہ، عورت۔ اور ادھر جب آپ فارغ ہو گئے، جب وہ عتبہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا: فرغ تھا ابو الولید تو فارغ ہے، تیری بات پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عتبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، دیکھ رہے ہو، اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا: فرغ تھا، تیری گل پوری ہوگی؟ کہ میں کہوں؟ میں کہوں؟ کہو۔ تو آپ نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب میرے نبی یہاں پہنچے کہ اگر نہیں مانتے تو عاد و سمود کی بجلیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک؟ تو عتبہ، میں نے اس لیے پہلے بتایا، عتبہ یوں بیٹھا تھا، یعنی ایسے نا تکبر کے ساتھ اور لا غرض ہو کر ایسے بیٹھا، یوں سن رہا تھا۔ جب آپ نے کہا نا عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے تیار ہو جاؤ، فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا۔ اب میں تو نیچے گر جاؤں گا، لہذا جمپ لے نہیں سکتا۔ اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا اور اللہ کے نبی کے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ناشدتک الرحم، کہ تجھے رشتوں کا واسطہ، تجھے رشتوں کی قسم، آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اور ایسے کانپتا ہوا واپس آیا۔ ابو جہل کہنے لگا: جیسے گیا تھا ویسے نہیں آ رہا۔ تو آ کر کہنے لگا: یا معشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد، آج میری مان لو، پھر کبھی نہ ماننا، اس آدمی کو چھوڑ دو۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ قریش ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اور اگر غیروں نے اس کو مٹا دیا تو غیروں کے ذمے تم بچ جاؤ، وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے جب محمد بولتا ہے تو سچ بولتا، پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں نمکین چیز رکھو تو پتہ چلے گا۔ یہ کیا نظام ہے اس کا؟ سبحان۔ عورت کھانا پکاتی ہے، وہ نمک شکتی ہے نا، ایسے کرتی ہے، پورا ہے، تھوڑا ہے،
اگر نمک چکھنے کا سسٹم پیچھے ہوتا تو پہلے تو پورا چمچ وہ خود پیتی، شاید ہانڈی شوربہ سارا خود ہی پی جاتی، پھر اسے پتہ چلتا بھائی نمک تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے۔ تو بالکل یہاں اس حصے پر اللہ نے نمک کا احساس رکھا ہے۔ نمکین چیز یہاں رکھو پتہ چلے گا، پیچھے رکھو نہیں پتہ چلے گا۔ درمیان میں میٹھے کا سسٹم ہے، درمیان میں میٹھے کو محسوس کرنے والا حصہ درمیان میں، اور کڑوے کو محسوس کرنے والا حصہ پیچھے ہے، پیچھے سب سے آخر میں۔ لوگ گولی کھاتے ہیں نا تو پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی جائے، وہ کڑوی ہوتی ہے، وہ جہاں رکھتے ہیں فوراً سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہاں رکھو تمہیں کڑوا نہیں محسوس ہوگا، یہاں رکھ کے گولی کھاؤ تمہیں اس کی کڑواہٹ کا پتہ نہیں چلے گا۔ ادھر رکھتے ہیں ساتھ ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی وہ سسٹم ہے۔ الم نجعل لہ عینین، دو آنکھوں کی قیمت تو دے، ولسانا، اس زبان کی قیمت تو دے، وشفتین، پھر یہ ہونٹ نہ لگا تھا تو تیرا حسن بھی ختم تھا، تیرا بول بھی ختم تھا۔ یہ ہونٹ نہ ہوتے تو تم بول ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہونٹوں کو ہلانے سے، بند کرنے سے، کھولنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ وہ الفاظ آگے اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں تک پہنچاتا ہے تو صرف اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، شہداد کوٹ والوں بڑے ناشکرے ہو، دنیا والوں بڑے ناشکرے ہو، تھوڑی سی تکلیف دے دوں ہائے ہائے کرتے ہو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، آنکھوں کی قیمت تو دے کے دکھا دو، وَلِسَانًا، یہ زبان، وَشَفَتَيْن، یہ ہونٹ، ہونٹ تمہیں حسن بھی دیتے ہیں تو جو بول بھی دیتے ہیں۔ ہونٹ نہ ہو تو تم میں اور جانور میں کیا فرق نظر آئے؟ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے، تھوڑے سے دانت کسی کے باہر اللہ نکال دیتا ہے تو اس کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بل بتاتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ ایک بل مانگتا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک عینین، تجھے آنکھیں دی ہیں، وجعلت لہم الغطاء، یہ پردہ بھی لگایا ہے، یہ پردہ ہے آنکھوں کے اوپر۔ یہ دنیاوی کام تو یہ کرتا ہے کہ مٹی سے بجاتا ہے، مٹی سے بجاتا ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہو، اس میں حرکت نہ ہو تو ہماری آنکھوں میں تنکے پڑ پڑ ہمیں تباہ کر دیں، اندھے ہو جائیں۔ ایک دوسرا کام اللہ نے کہا وجعلت لہم الغطاء، میں نے پردہ لگایا ہے۔ فانظر بعینیک ما احللتہ لک، ان آنکھوں سے دیکھو جو میں تیرے لیے حلال کروں، حلال دیکھو۔ فإن عرض لک ما حرمتہ علیک، اور اگر وہ چیز تیرے سامنے آئے جسے دیکھنے سے میں نے روکا ہے، اطبق علیہم الغطاء، تو یہ پردہ نیچے کر لے۔ بس یہ ایک بل مانگا ہے۔ شہداد کوٹ میں کوئی دیتا ہے یہ بل؟ میں 4تھی دفعہ آ رہا ہوں، 2 دن بھی رہا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد میں سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا ادھر، ویسے تو تمہارا شہداد کوٹ سارا ہی گٹر بنا ہوئے ہیں، تو میں صبح سیر کرنے نکلتا تو ابھی دن نہیں چڑھا ہوتا تھا تو تمہارے ہوٹلوں پہ فلمیں چل چکی ہوتی تھیں اور سندھی بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ابھی دن نہیں نکلا ہوتا تھا تو چائے کے ہوٹلوں پہ ٹیلی ویژن چل چکا ہوتا تھا اور 4-5 لوگ آئے بیٹھے ہوتے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو وہ وقت جب پرندہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اس وقت میں بھی وہ بیٹھے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوٹل والا صرف اپنی چائے کی پیالی بیچنے کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے اور لوگوں کا ایمان بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایک بل مانگا کہ میرے بندے ان آنکھوں سے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھ، آوارہ عورتوں کو نہ دیکھ، بس یہ میرا ایک بل ہے، آنکھیں جھکا لے بس۔ تو یہ نظر جھکا، اس کے بدلے میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، تو مجھے دیکھے گا۔ اب تیری مرضی ہے، ان ننگی عورتوں، ناچنے والی عورتوں کو دیکھو۔ ہماری ساری نسل رات کو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، ننگے ناچ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا زہر ہے جو دن کے سینوں میں اور دلوں میں اترتا ہے۔ یہ وہ آنکھ اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے جو یہاں گھنگرو کی چھنکار پر مست ہو اور ناچنے والے بدن پر مست ہو؟ ایمان بھی گیا، اخلاق بھی گئے، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، اور اللہ بھی گیا، اللہ بھی ہاتھ سے گیا۔ وہ آنکھ اس دن، اس آنکھ کی عزت دیکھنا جو یہاں بند رہی، آج اسے اللہ کہے گا کھول، میں تیرے سامنے ہوں، میرا دیدار کر۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی زیارت۔ جنت چھوٹی چیز، اللہ کا دیدار اس سے بڑی چیز۔ جنت چھوٹی چیز ہے اور اللہ کے نبی کا دیدار جنت میں جنت سے بڑی چیز ہے، اور جنت چھوٹی چیز ہے
اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو کہ مجھے ایک بل دے دے، ایک، ان نظروں کو جھکایا کر، تو میں دنیا میں فوراً تیرے دل میں ایمان کی ٹھنڈک پیدا کر دوں گا۔ یہ نقد یہ ایک واحد نیکی ہے جس کا اثر فوراً ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی کچھ نہیں پتہ چلتا، پڑھنے والا پڑھ کے نکلتا ہے کچھ محسوس نہیں ہوتا، نہ پڑھنے والا نہیں پڑھتا کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ نظر کا غلط دیکھنا ایک ایسا جرم ہے، فوراً دل پہ سیاہی آتی ہے فوراً، اور نظر کو جھکانے سے فوراً دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سب جنت والوں کو جمع کرے گا، پھر سورا آدم اکٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے مہمان آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، پھر اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھلایا جائے گا، پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں پھل کھلاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں جوڑے پہناؤ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں خوشبو لگاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے یا اللہ ہو گئے؟ کہا ایک باقی ہے، ایک باقی ہے۔ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا باقی ہے؟ تو نے ہمیں جنت دے دی، تو نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا، تو نے ہمارا حساب آسان کر دیا، تو نے ہمیں اپنے پڑوس میں جگہ دے دی، تو نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی، موت سے آزاد کر دیا، غموں سے آزاد کر دیا، باقی کیا ہے؟ کہا ہے ایک وعدہ ہے کہ آج تمہارا رب تمہیں اپنا آپ دکھائے گا۔ تو کہا اللہ کہے گا یا رضوان، اے رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا، آج وہ آنکھ مجھے دیکھے گی جو حرام سے بچی رہی۔ جس آنکھ میں حرام نہیں تھا انہیں مبارک ہو، آج انہیں ان کا رب اپنا دیدار کرانے والا ہے۔ تو رضوان پردے ہٹائے گا اور اللہ ایک دم مسکراتا ہوا سامنے آئے گا۔ ایک دو چار آدمی سلام کریں تو آدمی کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام کرے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھے گا خوش ہو، راضی ہو؟ ادھر سندھی بھی ختم ہو جائے گی، پنجابی بھی ختم ہو جائے گی، انگریزی بھی ختم ہو جائے گی، اردو بھی ختم ہو جائے گی، وہاں صرف عربی چلے گی، میرے نبی کی زبان چلے گی، قرآن کی زبان چلے گی۔ اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ہر 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 مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا خیریت، ٹھیک ہو، خوش ہو، نام لے گا۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اللہ ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا ٹھیک ہو، خوش ہو۔ یہ اللہ کا بول اور یہ اللہ کی پوچھ، یہ کیا چیز ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال، سارا جسم درد ہی درد بن گیا، پھر اللہ نے صحت دے دی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا حضرت آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو کہنے لگے بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ کہنے لگا توبہ توبہ، کیسے اچھے تھے؟ آپ کا اتنا سخت حال تھا؟ کہا جب بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ اللہ کے عرش سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اللہ میرا حال پوچھتا تھا، ایوب کیا حال ہے؟ اس ایک بول پر میرے سارے درد مجھے بھول جاتے تھے، اب میں اس بول سے محروم ہو گیا۔ تو ایک آدمی کے جوڑ جوڑ میں درد، بوٹی بوٹی میں درد اور پورا وجود درد کا مرکز بن گیا، اور وہ ایک بول سنتا ہے ایوب کیا حال ہے، کیف حالک، اور وہ سارے دکھ بھولتا ہے۔ جنت میں تو درد کوئی نہیں ہوگا، موت بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، پھر اللہ آپ سے پوچھے گا کیا حال ہے، تو اس حلاوت مٹھاس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ راضی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں، جنت سے بڑی چیز دوں۔ حل رضیتم، راضی ہو؟ کہا جی بڑے۔
کہ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ تو پھر کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سونے چاندی کے محل، دودھ شہد شراب پانی کی نہریں، موت سے پاک زندگی، بڑھاپے سے پاک زندگی، لڑائی جھگڑے سے پاک زندگی، پیشاب پخانے سے پاک زندگی، اور عداوت نفرت لڑائیوں سے پاک زندگی، اور بڑھاپے بیماری سے پاک زندگی، اور کن فیکون کی طاقت والی زندگی، اور ہر لمحے میں اللہ کی رحمتوں نعمتوں والی زندگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ ناخن ہے نا، ناخن، ایک ناخن کے برابر جنت سے کوئی چیز شہداد کوٹ میں رکھ دی جائے، ناخن، تو زمین سے آسمان تک سارا جہان روشن ہو جائے اور ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو پھر اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، میں اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بندے عرض کریں گے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اگر ہمیں شہداد کوٹ میں پتا ہوتا تو اتنے حسن والا ہے تو ہم کبھی سجدوں سے سر نہ اٹھاتے، پر ہم نے تو بڑی کوتاہی کی، یا اللہ ہمیں اجازت دے، آج ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، فاذن لنا بالسجود، جیسے ہم شہداد کوٹ میں تجھے دیکھے بغیر تجھے سجدے کرتے رہے اور تیرے اذان دینے والے کی آواز پر مسجد کو دوڑتے رہے، تو آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ تو ہمارے سامنے ہو اور ہم تجھے سجدہ کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا کہے گا؟ قد وضعت عنکم معونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الى روحی ورحمتی وکرامتی فهذا محل کرامتی فسلونی فإنی لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم ولكن اعطیکم بقدر رحمتی وکرامتی وعلو مکانی۔ کیا میرا رب کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، ختم۔ وہ سجدے شہداد کوٹ میں تھے، میں دیکھتا تھا تمہیں کہ تم اٹھ اٹھ کے میرے دربار میں سجدے کیا کرتے تھے اور تم لمبے لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، وہ دنیا میں تمہیں دیکھتا تھا۔ آج تمہیں چھٹی ہے کیونکہ آج تمہاری حیثیت بدل گئی ہے، دنیا میں تم غلام، میں سردار، اور آج تم غلام نہیں، آج تم مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ مہمان کسی کا بھی ہو، مہمان کی مہمان نوازی ایک عالمی مذہب ہے، ہندو کا آ جائے، مسلمان کا آ جائے، سکھ کا آ جائے، عیسائی کا آ جائے، یہودی کا آ جائے، مہمان کا حال پوچھنا یہ انسانی مذہب ہے، انسانی۔ تو میرے رب نے کہا، میرا رب کہے گا آج تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام لینا یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے، بس وہی سجدے ان سے میں راضی ہو گیا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، آج میں نے تم سے سجدے ہٹا دیے، آج تم میرے مہمان بن کر آئے ہو، میرے مہمان خانے میں آئے ہو، میری میزبانی میں آئے ہو، میری رحمت میں آئے ہو، آج تم سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ جو تم دنیا میں تمہارے گلے شکوے جو تھے آج میں سارے دور کروں گا، آج اپنا جی کھول دو، دل کھول دو، دماغ کی ساری رگیں کھول دو اور ساری طاقت جمع کر کے مجھ سے مانگو، تمہارے لفظ پورا ہونے سے پہلے میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا، مانگو۔ کہیں گے یا اللہ ہم کچھ نہیں مانگتے، ہمیں پہلے ہی سب کچھ مل گیا ہے، ہمیں پہلے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ کہے گا نہیں، میں آج تمہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا، تمہارے نماز روزے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا، تمہاری حج زکات کی وجہ سے نہیں، وہ تو میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، تمہارے ایمان، تمہارا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بھائیو اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کا ایک ہی دین ہے اور اس کا نام اسلام ہے، باقی سارے دین اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے، کینسل کر دیے۔ اب
ایک ہی دین ہے جس کا نام ہے اسلام. اسی پر اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دروازے کھولے گا اور اس کو چھوڑنے پر ناکامی کے دروازے کھولے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تمہیں تمہارے نماز روزے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں, آج میں اپنی شہنشاہی تمہیں دکھانا چاہتا ہوں, میں آج تمہیں اپنی سخاوت دکھانا چاہتا ہوں, آج میں تمہیں اپنی شان دکھانا چاہتا ہوں, بس تم مانگو اور میں دوں گا. ہاں اب لوگ مانگنا شروع کریں گے, مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, کہیں گے یا اللہ بس. اللہ کہے گا ابھی تھوڑا مانگا ہے اور مانگو. پھر یہ مانگنا شروع کریں گے, پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, پھر کہیں گے یا اللہ بس. اللہ کہے گا نہیں اور مانگو. اور اس کے ساتھ ایک اور بات سمجھنے کی ہے, یہ جو ہمارا دماغ ہے نا یہ 4-5% کام کرتا ہے, باقی خاموش ہے, سویا ہوا ہے, یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. اللہ کتنا دماغ کتنا ہے, کتنا ایک آدمی کا دماغ نکالو, ایک آدمی کا, اور اس کا تار بناؤ, تار, ٹھیک ہے بھائی, اور اس تار کو یہاں سے لے کر اوپر جاؤ تو چاند زمین سے 2,40,000 کلومیٹر ہے. سن رہے میری بات بھائی؟ چاند زمین سے 2,40,000 کلومیٹر ہے. ایک آدمی کا دماغ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ اور اس کو یہاں سے اٹھاؤ, چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کے اسی تار کو تم یہاں آ کے جوڑ سکتے ہو. یہ دماغ اتنا لمبا چوڑا بنایا ہوا ہے. یہ دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے, اس لیے 95% سویا رہتا ہے, 5% کام کرتا ہے, 4-5%. آئنسٹائن کا مرنے کے بعد انہوں نے کھولا تھا دماغ, تو اس کا دیکھا تھا تو وہ بھی 11.2% استعمال ہوا تھا, باقی اس کا بھی خاموش پڑا رہا تھا. یہ دماغ اللہ جنت میں کھول دے گا اور سارے کمپیوٹر کھل جائیں گے, اور پھر اس دماغ کی طاقت کے ساتھ کہے گا یہ دے, یہ دے, یہ دے, یہ دے, اور پھر مانگتے مانگتے تھک جائے, کہے گا یا اللہ میری بس. اللہ کہے نہیں ابھی نہیں, اور مانگو, اور مانگو, اور مانگو. میرے نبی نے فرمایا سب سے تھوڑا جو مانگے گا نا اس محفل میں, سب سے تھوڑا, روپے کا سوال ہے بابا, ہے جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا بنائی تھی اور اس سے بچنے کا حکم دیا تھا, میں بچتا رہا, تجھے مناتا رہا, اس سے بچتا رہا, میں آج تجھ سے مانگتا ہوں تو نے دنیا جتنی بنائی تھی اور جس دن مٹائی تھی اس سب کے برابر مجھے عطا فرما. یہ سب سے تھوڑا سوال ہے, زیادہ کا سوچو کیا ہوگا. اور یہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, واہ میرے بندو, میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے, تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا بھی نہیں مانگا, میری شان کا کیا مانگو گے. لیکن جاؤ جاؤ, قد آتیتکم ما تمنیتم, جو مانگا ہے وہ بھی دے دیا ہے, وما قصرت عنہ امانیکم, اور جو تم نہیں مانگ سکے میں نے وہ بھی تمہیں دے دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے بندو آج میں تمہیں جنت کا گیت نہ سناؤں, کہیں گے یا اللہ سنا. پھر اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے, صرف انہیں کو سنایا جائے گا, اوروں کو نہیں. جیسے اللہ یوں کہہ رہا ہو شہداد کوٹ میں کون کون سے تھے بھائی جو گانا نہیں سنتے تھے, وہ آگے آ جاؤ, باقی پیچھے چلے جاؤ. کتنی بڑی محرومی ہوگی, کتنی بڑی محرومی ہو گئی. ایک دفعہ جنید جمشید کو میں نے بلایا اپنے ضلع میں خانیوال میں, تو اس نے ایک کالج میں بیان, کالج میں اس نے کیا تھا شو جب وہ گایا کرتا تھا. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ یہاں جا کے اب تو بیان بھی کر, جیسے گانا گایا تھا اب اللہ کی بات بھی سنا. تو وہاں اس نے جا کر بیان کیا. خانیوال میرا ڈسٹرکٹ ملتان سے آگے, تو اس نے بات کی وہاں. پھر اس نے کہا دیکھو بھائی میں گانے والا تھا, میں نے گانا گانے سے توبہ کر لی ہے, اب تم سننے سے بھی توبہ کر لو, یہ بہت ہلاکت کا راستہ ہے. اگر اس میں کوئی کچھ ملتا تو میں گانا نہ چھوڑتا, میں گانے والا توبہ کر گیا ہوں, تم سننے والے بھی توبہ کر جاؤ. سودا گھاٹے کا ہے کہ اللہ اعلان کرے گا جنت میں این الذین کانوا ینزہون اسماءہم عن اصوات المزامیر, وہ کہاں ہیں
جو دنیا میں شیطان کا گانا نہیں سنتے تھے۔ پھر اللہ ان کو فرمائے گا سناؤ، کیا سناؤ؟ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں میرا گیت سناؤ۔ تو جنت کی حور کے ساتھ جنت کا ساز اور یہ آواز، مجھے جنید نے بتایا کہ ہم گانا بناتے تھے 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ، ایک ہفتہ کی محنت کے بعد 3.5 منٹ کا گانا بنتا تھا۔ جنت کی حور جب گائے گی اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، ایک درخت تھا اس کا نام ہے فیض، اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، پھر پوری جنت کو اللہ حکم دے گا، وہ ساز بن جائے گی، اور یہ جنت کی حور کا سر ہوگا اور وہ ساز ہوگا، اور پھر یہ نغمہ جب چلے گا تو یہ 70 سال کا ایک گیت ہوگا۔ ہاں بھائی 70 منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، 70 سال کا ایک گیت ہوگا۔ محمد اور احمد اور فاتح اور خاتم اور عاقب اور حاشر اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین، یہ تو حدیث ہو گئی۔ قرآن کے اندر مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، بشیر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، یہ سب اللہ نے نام رکھے ہیں۔ جب محبت زیادہ ہوتی ہے، ماں بچے کو لوری دے رہی، کہہ رہی میرا سلمان، پھر کہتی میرا چاند، پھر کہتی میرا لڈو، میرا پیڑ باما میں کالا ٹٹ، کہتی میرا چاند۔ یہ صرف یہ کیوں نہیں کہتی میرا بلال، یہ کیوں نہیں کہتی کہ بھائی میرا چاند، میرا ٹکڑا، میرا جگر، میرا لڈو، میرا بیڑا؟ کیونکہ ایک لفظ سے محبت ادا نہیں ہوتی، محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو لہذا وہ الفاظ کو زیادہ کرتی ہے تاکہ محبت کا پھیلاؤ اس میں سے گزر سکے۔ یہاں بھی یہی قصہ ہے، اللہ کو پیار بہت زیادہ ہے تو صرف لفظ محمد میں وہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو کہتا تو میرا محمد، اور تو احمد، اور تو ماہی، اور تو حاشر، اور تو عاقب، اور تو فاتح، اور تو خاتم، اور تو ابو القاسم، اور تو طہ، تو یاسین، تو مزمل، تو مدثر، تو شاہد، تو مبشر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، یہ سب نام اللہ نے رکھے ہیں۔ اور ایک عرب بدو کافر آپ کی مجلس سے گزرا، گوہ شکار کر کے لایا تھا۔ گوہ چھپکلی جیسا جانور ہوتا ہے، بڑا ملتا ہے ہمارے جنگلوں میں، عام ہے، چھپکلی جیسا بڑا، پتہ چل گیا نا؟ اسے عرب کھاتے تھے، جاہلیت میں کھاتے تھے، تو اس کا شکار کر کے لایا تھا۔ جب وہاں سے گزرا تو ایسے لوگ دیکھے، کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں، تو وہاں سے واپس آ گیا۔ کہنے لگا تو ہے جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا اور ہمارے باپ دادے کے دین کو خراب کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی ناراض ہونے کی کیا بات ہے، تو ہماری بات تو سن۔ کہنے لگا تیری میں بعد میں سنوں گا۔ ایسا اس نے گوہ کو کھینچا، اونٹ پر مری ہوئی تھی، اس کو یوں کھینچا اور آپ کے سامنے ایسے پھینکا، کہ یہ کہے نا تو اللہ کا رسول ہے، پھر میں تجھے نبی مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اب مردہ تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کیسے بولے گا بھائی؟ جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا، مر جائے تو انسان نہیں بولتا، تو وہ مری ہوئی گندا جانور، ناپاک جانور، ویسی خوفناک شکل، تو اس نے ایسے پھینکا، کہا اس کو کہو یہ کہے تو رسول ہے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ ایک عرب بدو کافر آپ کی مجلس سے گزرا، گوہ شکار کر کے لایا تھا۔ گوہ چھپکلی جیسا جانور ہوتا ہے، بڑا ملتا ہے ہمارے جنگلوں میں، عام ہے، چھپکلی جیسا بڑا، پتہ چل گیا نا؟ اسے عرب کھاتے تھے، جاہلیت میں کھاتے تھے، تو اس کا شکار کر کے لایا تھا۔ جب وہاں سے گزرا تو ایسے لوگ دیکھے، کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں، تو وہاں سے واپس آ گیا۔ کہنے لگا تو ہے جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا اور ہمارے باپ دادے کے دین کو خراب کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی ناراض ہونے کی کیا بات ہے، تو ہماری بات تو سن۔ کہنے لگا تیری میں بعد میں سنوں گا۔ ایسا اس نے گوہ کو کھینچا، اونٹ پر مری ہوئی تھی، اس کو یوں کھینچا اور آپ کے سامنے ایسے پھینکا،
کہ یہ کہے نا تو اللہ کا رسول ہے پھر میں تجھے نبی مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اب مردہ تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کیسے بولے گا بھائی؟ جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا، مر جائے تو انسان